امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا رات کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر سے نکلے. اب توجہ کرنا, اپنے گھر سے نکلے. ایک شخص نے رات کے وقت حضرت عمر فاروق کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کی ایسے خواہ مخواہ جاسوسی کرتے ہیں جن میں ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, اگر تو وہ جاسوسی نیکی کے کام میں کی جائے کہ اس کی نیکی دیکھ کر لوگوں کو پھیلائی جائے گی تو یہ تو ایک صدقہ بن جاتا ہے, یا پھر اس کی جاسوسی کی جاتی ہے کہ اس کا حسد ہوتا ہے دل میں, یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ایک شخص ایسا تھا, اس نے رات کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے. تو وہ بھی دیکھ کر حیران ہوا کہ یار رات کا وقت اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج رات کے وقت گھر سے نکل رہے ہیں اکیلے, کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں, کوئی کچھ نہیں, کیونکہ اسلام کی حکومت تھی. ظاہری بات ہے کہ جب اسلام کی حکومت ہو تو پھر بادشاہ بھی ایسے چلا کرتے ہیں, اور جب جمہوریت ہو, کفر کا قانون ہو, اور پھر ایسی عیاشوں کی حکومتیں ہوں تو پھر جناب علی عام آدمی بھی گھر سے باہر نکلے گا تو اس کی جان مال کو خطرہ ہو جاتا ہے. حضرت عمر فاروق آج رات کو گھر سے باہر نکلے. ایک شخص نے دیکھا تو چپکے سے حضرت عمر فاروق کے پیچھے چل پڑا. دیکھتا ہوں جاتے کہاں ہیں. حضرت عمر فاروق آگے چلتے گئے, وہ بھی چپکے سے پیچھے چلتا گیا. وہ آگے چلتے گیا, اب چپکے سے پیچھے چلتا گیا. آگے جا کر دیکھا تو شہر کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کے اندر داخل ہو گئے. یہ دور بیٹھ کر چھپ کر دیکھنے لگا کس وقت اب نکلتے ہیں. کچھ دیر نکلنے کے بعد حضرت عمر فاروق وہاں سے نکلے تو دوسرا گھر تھا, اس میں داخل ہو گئے. اس شخص نے ان گھروں کی نشاندہی کر لی. امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ نشاندہی کر لی اس شخص نے. جب صبح ہوئی نا تو دل میں خیال آیا کہ دیکھوں گا ان گھروں میں جا کر کہ عمر آج رات کے وقت اس گھر میں کیا کرنے گئے ہیں. وہ شخص گیا نا, اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی آ جائیں. جب وہ شخص داخل ہوا تو اس نے دیکھا کوئی ایک بوڑھی ماں ہے جو آنکھوں سے نبینی ہے اور کوئی بھی گھر میں نہیں ہے. اور اس نے پوچھا کہ رات آپ کے پاس عمر آئے تھے. اس نے کہا صرف رات کے نہیں آتے, مدتاں گزر گئی ہیں عمر آتے ہیں میرے گھر میں روزانہ رات کے وقت میرے گھر میں جھاڑو بھی پھیرتے ہیں. تھے وقت کے خلیفہ, میرے گھر میں جھاڑو بھی پھیرتے ہیں, میرے جو لیڑے ہوتے ہیں وہ بھی دھوتے ہیں, کپڑے بھی میرے دھوتے ہیں, برتن بھی میرے صاف کر کے مجھے بھی کھانا پکا کر کھلا کر پھر جاتے ہیں. یہ روزانہ کی بنا پہ کام کرتے, مدتیں گزر گئی ہیں. یہ صرف رات نہیں آئے تھے, یہ صرف رات نہیں آئے تھے. جب دوسرے گھر کا جناب علی چکر لگایا, وہاں پہ پوچھا تو وہاں پتہ چلا ایک اپاہج بوڑھی ہے جس سے کوئی کام نہیں ہوتا, صرف چارپائی پہ بیٹھی ہے. اور اس سے جا کر پوچھا تو اس نے بھی بتایا کہ عمر صرف رات نہیں آئے, مدتیں گزر گئی ہیں. روزانہ رات کو عمر فاروق میرے گھر میں آتے ہیں اور میرے گھر کا بھی جھاڑو لگاتے ہیں, میرا کھانا بھی پکاتے ہیں, مجھے کھلاتے بھی ہیں اپنے ہاتھوں سے, اور میرے کپڑے بھی دھوتے ہیں, برتن بھی دھو صاف کر کے پھر چلے جاتے ہیں روزانہ کی بنا پہ. وہ شخص حیران ہوا, یار وقت کا خلیفہ ہو کر دن کے وقت اپنے ملک کا خیال بھی رکھنا, رب کی عبادت بھی کرنی, جنگوں کے حالات بھی لینے, اور جناب علی ملکوں کے ملک بھی فتح کرنے, اور رات کے وقت گھروں میں جا کر بھوکوں کا خیال بھی رکھنا, نبیوں کا خیال بھی رکھنا, اپنے پرایوں کا خیال رکھنا, تاکہ میرے نبی کی امت ہے کہیں کوئی مشکل میں نہ ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب سے خلیفہ بنا ہوں, بادشاہ بنا ہوں, میں سکھ کے چین کی نیند نہیں سو سکا.